کی ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے گھر بس رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ وہاں رومیو جولیٹ رہتے ہیں یا سسی پنو رہتے ہیں یا ہیر رانجھا رہتے ہیں۔ وہ بھی صرف کمپرومائزز پہ زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی ہنسی کبھی، اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس کی تربیت ہی غلط ہوئی، اس کی تربیت کرنے والے سب غلط ہیں اور سب کچھ الٹا ہے، تو تربیت تو آپ کو پتہ ہے فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ تربیت کا وہ شروع کے کچھ سال ہوتے ہیں بچپن میں، جب بچہ جو ہے سب کچھ اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر لیتا ہے اور وہی آگے چل کر اس کی پرسنالٹی یا اس کی شخصیت بنتی ہے، اور شخصیت کے اندر تربیت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اس میں تم بالکل سچ سچ کہتی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم یہ بھی کہتی ہو کہ اس کی تربیت غلط ہوئی ہے، یعنی اس کے ماں باپ نے یا اس کے ماحول نے یا ارد گرد جو بھی اس کے لوگ ہیں ان سب کے اندر یہ غلطی ہے، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر نہ میں اس کو صحیح کر سکتی ہوں، نہ کوئی اور صحیح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جس وقت انسان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد لڑکی کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ جس کو قبول کرتی ہے وہ اس کی کمیاں کمزوریاں، اور وہ اللہ سے عہد کرتی ہے کہ میں سب خامیوں اور خوبیوں سمیت اس شخص کو قبول کر رہی ہوں، اور اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے، یہ جوا ہو، اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ شادی ایک جوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے، اور اس کے بعد انسان اللہ سے ہمہ دم رابطے میں رہتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ اس کی خامیاں بھی خوبیوں سے بدل دے اور میرے رشتے میں خیر و برکت ڈالے۔ اس کے اندر میاں بھی کردار ادا کرتا ہے اور بیوی بھی کرتی ہے، اور بیوی زیادہ کرتی ہے، میرا مطلب لڑکی زیادہ قربانی دیتی ہے، وہ تو بیچاری جب گھر سے آتی ہے اسی وقت ہی قربانی دے کے آتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنا وہ خوشیوں کا گہوارہ چھوڑ کر، اپنے ناز نخرے ترک کر کے، اپنی خواہشات کو اپنے ماں باپ کے گھر رکھ کر وہ آتی ہے دوسرے کے گھر امیدوں کے سہارے۔ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا آگے مستقبل کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ میری سمجھ رہی ہے میری بات؟ میں آپ کو مطلب کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھ سے زیادہ لائق ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہیں، گورنمنٹ آفیسر ہیں، آپ کے پاس سب آپ کے نمبر پورے ہیں، اس لیے مجھے سمجھانے کی سچ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بات برائے بات کر رہی ہوں کہ لڑکی زیادہ قربانیاں دیتی ہے، اور شادی فقط ایک سمجھوتے کا نام ہے، اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ شادی وہ لڈو ہے کہ جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ ہر گھر ہر لڑکی کی ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے گھر بس رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ وہاں رومیو جولیٹ رہتے ہیں یا سسی پنو رہتے ہیں یا ہیر رانجھا رہتے ہیں، وہ بھی صرف کمپرومائزز پہ زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی ہنسی کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اونچ کبھی نیچ۔ میں نے اسی لیے لکھا کہ کچھ نشیب و فراز زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آدمی کو شادی کے بعد اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، بچے تربیت کر دیتے ہیں ماں باپ کی، میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں انسان ادھورا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے، وہ صبر سیکھتا ہے، تحمل سیکھتا ہے۔ بچے میری تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی، آئی ایم سو سوری، مجھ سے احساس ہی نہیں ہوا تو 3 منٹ سے بھی اوپر ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہ میرے اس کہے کے اندر بہت ساری بٹوین دا لائنس بہت ساری باتیں ہیں، آپ غور کرو گی تو آپ پڑھی لکھی ہو، آپ کو سمجھ آئے گی۔ بس میرا تو کہنا یہی ہے کہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ انتظار کرو، اللہ پر معاملات چھوڑو اور اللہ پاک بہتر کرے گا، اور یہ کہ اپنے معاملے کو مزید خراب نہ کرو، زخموں کو نوچو گی تو زخم گہرے ہو جائیں گے، تھوڑا سا وقت دو ان کو ہیل ہونے کے لیے۔